أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں خاص اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے، بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہمارا سیکنڈ ڈے ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ آج ہم سیکھیں گے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی عظیم آیت مبارکہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ قرآن مجید اس لائق ہے کہ اس کے لفظ حرف ٹھہر کے غور کیا جائے۔ اس میں 3 الفاظ ہیں، مالک، یوم، الدین۔ مالک کا معنی مالک، یوم کا معنی دن، الدین بدلے کا، بدلے کے دن کا مالک۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات چل رہی ہیں۔ سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کی پہلی صفت رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ یہ سمجھ لیجئے کہ مالک اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے 2 طرح سے اسے پڑھنا ثابت ہے، دونوں ہی قرأت متواترہ ہے، مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین۔ قرآن مجید کے رسم الخط کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جو مختلف قرأتیں کی ہیں، رسم الخط میں ساری سما جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ غور سے دیکھیں گے تو عثمانی رسم الخط میں اسے اس انداز سے لکھا گیا ہے کہ میم کے ساتھ الف کو علیحدہ نہیں لکھا، میم، لام، کاف جوڑ کے لکھا ہو۔ اس پہ اگر آپ مد پڑھیں گے تو مالک ہو جائے گا، مد نہیں پڑھیں گے تو ملک ہو جائے گا۔ دونوں میں فرق ہے۔ مالک کا معنی ہے بدلے کے دن کا مالک، اونر، اور ملک کا معنی ہے بدلے کے دن کا بادشاہ۔ بڑی گہری مناسبت ہے پچھلی آیت مبارکہ سے۔ اس میں کہا گیا تھا وہ بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ بعض دفعہ ایک شخص بہت مہربان ہوتا ہے، اس کے دل میں رحم کے جذبے بڑے امڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں رحم کر کے دینے کے لیے۔ یا بعض دفعہ اس کی ملکیت میں تو کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی، اختیار نہیں ہوتا، اقتدار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، وہ رحمان و رحیم بھی ہے، اور رحمان و رحیم بھی ایسا کہ وہ اپنی رحمت نچھاور کر سکتا ہے۔ اس کے پاس یہ اختیارات بھی ہیں اور اس کے پاس ساری کی ساری ملکیت بھی ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ رحمان و رحیم کے ساتھ بدلے کے دن کے مالک ہونے کی ایک اور بڑی گہری مناسبت ہے کہ رحمان و رحیم انسان کے اندر رحمت کی امیدیں پیدا کرتا ہے، لیکن اگر انسان رحمت کی امید پہ صرف امید لیے پھرے اور اس امید پہ شیطانی وسوسے میں آ کے گناہ کرتا چلا جائے کہ بڑا مہربان ہے، کوئی مسئلہ نہیں،
تو مالک یوم الدین آیت آ کے اس کو جھنجھوڑتی ہے کہ وہ رحمان و رحیم بھی ہے، لیکن اس نے ہر چیز کا بدلہ بھی دینا ہے، عدل و انصاف کرنے والا بھی ہے، مجرم اور نیک انسان کو برابر نہیں کر سکتا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ ہم مجرموں کو اور مسلمانوں کو، فرمانبرداروں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ایک تیسری حکمت ان دونوں آیات کو ایک ساتھ بیان کرنے میں مفسرین نے بڑی خوبصورت بیان کی ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، مسلسل رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، اس کی رحمت جوش میں بھی ہے اور اس کی رحمت کنٹینیوٹی اور تسلسل میں بھی ہے۔ اس کا اظہار دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن کامل اظہار اس دن ہوگا جب بدلے کا دن ہوگا۔ یہ حدیث ذرا سماعت کیجئے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی جعل الرحمۃ 100 جزء، اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، اس میں سے ایک حصہ زمین پہ اتارا ہے۔ اس ایک حصے کی وجہ سے جو اللہ نے زمین پہ اتارا، وہی حصہ انسانوں کو ملا، وہ ایک حصہ جنوں کو ملا، وہ ایک حصہ جانوروں کو ملا، وہ ایک حصہ درندوں کو ملا، وہی ایک حصہ کیڑوں مکوڑوں کو ملا۔ بِہَا يَتَرَحَمُ الْخَلْقُ، اس ایک حصے کا کچھ حصہ ماں کو ملا، اس کی ممتا بنی، باپ کو ملا، اس کی محبت بنی، بہن کو ملا، اس کی لوریاں بنی، بیٹیوں کو ملا، اس کی ادائیں ملی، حتیٰ کہ جنات کو ملا تو وہ اپنی اولادوں پہ ترس کھانے لگے، حتیٰ کہ جنگل کے درندوں کو ملا جن کا کام ہی چیرنا پھاڑنا ہے، لیکن اس ایک رحمت کے کچھ حصے کی وجہ سے اس کا بھی یہ عالم ہو گیا کہ ایک شیر کے بچے کی ماں اور ایک جانور کی ماں اپنے پاؤں کو کھڑا کر کے بسا اوقات رات گزارنے لگی، اس وجہ سے کہ کہیں میرا پاؤں میرے بچے کے اوپر نہ آ جائے اور میرے قدم کے نیچے وہ روندا نہ جائے۔ وہ ایک مرغی معصوم سی مخلوق کو ملا تو اپنے بچوں سے کتنی محبت کرنے لگی، وہ بلی جیسی ایک مخلوق کو ملا اور اس کی ممتا بنی تو وہ اپنے بچوں سے کیسے پیار کر کے جگہ بدل بدل کے ان کی حفاظت کرنے لگی۔ جب اس کی ایک رحمت کا یہ عالم ہے تو مبارک ہو آپ کو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، یرحم اللہ بہا عبادہ، ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں پہ رحم کرے گا قیامت کے دن۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ پھر ان 99 رحمتوں کو جب وہ روز محشر بدلے کے دن بندوں کو دے گا تو اس کی رحمت کے کیا منظر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی وہ رحمت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ جب وہ تقسیم کرے گا، کچھ عرش کے سائے میں جا رہے ہوں گے، کچھ حوض کوثر پہ بیٹھ رہے ہوں گے، کچھ نور کے منبر پہ، کچھ کستوریوں کے ٹیلوں پہ، اور کچھ پھر آخر کار اس کی جنتوں میں اس کا دیدار اور اس سے ملاقات کر رہے ہوں گے۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو پہلا لفظ ہے مالک، اس کا معنی مالک بھی ہے، اس کا معنی بادشاہ بھی ہے، دونوں قراتوں کے حساب سے۔ مالک مالک اور ملک بادشاہ۔ یوم کا معنی دن، الدین دان یدین سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بدلہ دینا۔ اگر وہ اچھے کام کا بدلہ ہے تو اس کو ہم جزا کہتے ہیں، اگر برے کام کا بدلہ ہے تو اس کو ہم سزا کہتے ہیں۔
اسی معنی میں عربی زبان میں کہتے ہیں کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بدلہ تو وہ یہاں بھی دے دیتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم غور نہیں کرتے۔ اپنے دائیں بائیں، اپنے گلی محلے میں اگر آپ نظر دوڑائیں، کتنے ہی لوگ ہوں گے جو کسی نہ کسی انداز میں اپنی اچھائیوں یا اپنی برائیوں کا بدلہ کسی نہ کسی حوالے سے لے رہے ہوں گے۔ لیکن دنیا چونکہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے بہت سارے لوگ یہاں اپنی نیکیوں کا صلہ لیے بغیر چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے ظالم اپنے گناہوں کی سزا پائے بغیر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ نے ایک دن علیحدہ سے رکھا ہوا ہے، یوم الدین، وہ بدلے کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن۔ اس کا نام ہی ہے بدلے کا دن۔ بدلے کا دن، کیسا کیسا بدلہ اور کیا کیا بدلہ، اس کی وضاحت اس آیت مبارکہ میں سب سے خوبصورت ہو رہی ہے۔ 30 پارے کی سورہ زلزال، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر کسی نے اچھائی کی ہے تو اسے دیکھے گا، ذرہ برابر برائی کی ہے تو اسے دیکھے گا۔ چند مثالیں آپ احادیث سے ملاحظہ کیجئے، پتہ چلے گا کہ کیسا بدلہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انسان اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، وہ اپنی دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، ہر سو دیکھے گا، اسے آگ نظر آئے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کھجور کا ٹکڑا بھی دے کر اگر تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچنے کا انتظام کر لو۔ بدلے کے دن کا مالک، اس نے تو ایسا بدلہ دینا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا، وہ جنت کے درختوں کے مزے اڑا رہا ہے، اس وجہ سے فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق، کہ اس نے راہ چلتے ہوئے ایک درخت جس کی ٹہنیاں مسافروں کو تکلیف دیتی تھیں اس نے کاٹ دیں، تو اس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ وہ جنت کے درختوں کے مزے اڑا رہا ہے۔ آپ بول بھی بولیں گے تو اس کا بدلہ، سبحان اللہ بھی کہیں گے تو اس کے بدلے جنت میں درخت، الحمدللہ کہیں گے تو اس کے بدلے میزان بھرتا ہوا۔ اگر آپ مسجد کی طرف ایک قدم بھی اٹھائیں گے تو اس سے گناہ مٹتے ہوئے نیکیاں لکھی جا رہی اور درجات بلند ہو رہے۔ اگر آپ سوچ بھی سوچیں گے، وہ اللہ تو ایسے بدلے دیتا ہے کہ وہ سوچنے کا بھی اجر دے دیتا ہے۔ اچھی سوچ کا، پازیٹیو تھنکنگ کا، نیک ارادوں کا۔ ان العبد اذا ہم بحسنہ کتبت لہ بہا حسنۃ کاملہ، آدمی نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اسے مکمل نیکی لکھ دیا جاتا ہے۔ بدلے کے دن کا مالک، برائیوں کا بھی بدلہ، بری باتوں کا بدلہ۔ ان العبد لیتکلم بالکلمہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی النار 70 خریفا، آدمی بلا شبہ کوئی ایسی بات کرتا ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس ایک گفتگو کی پاداش میں وہ 70 سال تک جہنم کے گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے ایک عورت کو دیکھا، ایک بلی کی وجہ سے وہ جہنم کی سزا پا رہی ہے۔ اس نے اسے باندھ کے رکھا تھا، نہ اسے چھوڑا کہ اپنا رزق خود تلاش کر لیتی، اور اگر باندھا تھا تو نہ ہی اس نے اس کو پھر کچھ کھلایا پلایا کہ وہ اپنی زندگی بچاتی۔ حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا، یقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، اگر ایک بے سینگ بکری نے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس سے بھی بدلہ لے کے دیا جائے گا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ ایک اور بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً یہ کیوں کہا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، حالانکہ وہ تو ہر دن کا مالک ہے۔
وہ آج کا بھی مالک ہے، وہ کل کا بھی مالک ہے، وہ ماضی کا مالک ہے، وہ حال کا مالک ہے، وہ مستقبل کا مالک ہے، وہ ہر وقت کا مالک ہے، ہر جگہ کا مالک ہے۔ تو خصوصاً رب کریم نے یہ کیوں کہا کہ بدلے کے دن کا مالک؟ اس کی بڑی اہم وجہ ہے، اور وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ آج بھی مالک ہے، وہ کل بھی مالک تھا، وہ قیامت تک ہر چیز کا مالک رہے گا اور ہے، لیکن اس بدلے کے دن کے آنے سے پہلے اس نے چھوٹے موٹے عارضی مجازی مالک بھی بنائے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں۔ بادشاہ، وزراء، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ہم جیسے اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، اس نے یہ سب مجازی چھوٹے چھوٹے مالک بنائے۔ ان میں سے جو لوگ ظالم ہو گئے، جابر ہو گئے، باغی ہو گئے، اقتدار کے نشے میں، دولت کے نشے میں، کسی اور چیز کے نشے میں، اور اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور یوں اپنے اختیارات کو استعمال کرنے لگ گئے جیسا کہ مالک ہیں ہی وہ، اور اس بڑے مالک کو بھول گئے۔ دنیا میں یہ مجازی مالک اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ اللہ نے ان کو اختیارات بھی دیے ہیں امتحان کے لیے۔ بدلے کے دن کا مالک اس لیے کہا کہ اس دن عارضی طور پر بھی، مجازی طور پر بھی، اور ظاہری طور پر بھی اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہوگا۔ کیا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ہم بارزون، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ یہ آیہ مبارکہ ہے جس دن سب انسان بے نقاب ہوں گے، بغیر کسی اوٹ کے بالکل ظاہر سامنے کھڑے ہوں گے، ان کا کوئی عمل مخفی نہیں ہوگا۔ اس دن اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر یطوی اللہ عز وجل السماوات یوم القیامہ ثم یأخذہن بیمینہ، سب آسمانوں کو اللہ لپیٹ دے گا اور اپنے دائیں ہاتھ میں رب کریم ان کو تھام لے گا، اور اپنے بائیں ہاتھ میں زمینوں کو لپیٹ دے گا۔ اور اللہ کے تو دونوں ہی ہاتھ ویسے برکت والے اور دائیں ہیں۔ آپ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ میں آسمانوں کو اور بائیں ہاتھ میں زمینوں کو اللہ تعالیٰ لپیٹے گا، اور لپیٹ کے رب کریم کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ این الجبارون، وہ ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ فرعون صفت کہاں ہے؟ نمرود کہاں ہے؟ قارون کہاں ہے؟ ظالم جابر بادشاہ، ظلم و ستم ڈھانے والے کہاں ہیں؟ اس دن پتہ چلے گا کہ یہ بیچارے کتنے ذلیل اور رسوا اور چھوٹے لوگ تھے، اور حقیقی مالک کون تھا۔ تو چونکہ دنیا میں یہ اپنے آپ کو عارضی طور پر مالک سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کو مجازی کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہوتا ہے، انسانوں کو دیا ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ چیز ملکیت میں ہے۔ قیامت کے دن یہ عارضی ملکیت بھی ختم ہو چکی ہوگی، حتیٰ کہ انبیاء، شہداء، صدیقین بھی اللہ کی اجازت کے بغیر بات تک نہیں کر سکیں گے۔ تو سب کے سامنے عیاں ہو جائے گا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ حقیقی مالک تو وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ کو بہترین اور احسن انداز میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔
اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، تو اللہ جواب دیتے ہیں فوض الی عبدی، میرے بندے نے سب کچھ میرے سپرد کر دیا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے ڈر بھی لگتا ہے، اور سچی بات ہے کہ اس آیت کو پڑھ کے حوصلہ بھی مل رہا ہے۔ ڈر تو لگتا ہے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اور حوصلہ ملتا ہے دو وجہوں سے، کہ جو چھوٹی موٹی نیکیاں اس کی توفیق سے ہوئی ہیں، اس کا وعدہ ہے نا کہ جو نیکی کرتا ہے نزد لہ فیہا حسنا، اس کے حسن میں ہم خود اضافہ کر دیتے ہیں، کہ پتہ نہیں ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے کتنا بڑا کر کے بدلا دے گا، کہ کھجور کا ٹکڑا بھی بہت پہاڑ کے برابر ہو چکا ہوگا۔ اور حوصلہ اس وجہ سے بھی ملتا ہے، اور بہت زیادہ ملتا ہے، کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ بدلے کے دن کا جج اور منصف ہے، کیونکہ جو جج اور منصف ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے۔ اس نے کہا وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جس سے یہ اشارہ مل گیا کہ وہ قانون کا پابند نہیں ہے، وہ مالک ہے۔ بڑے سے بڑے مجرم کو وہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ ہمیں اس کی رحمتوں پر یقین ہے کہ وہ اپنے مالک ہونے کو رحمت کے لیے تو استعمال کرے گا، لیکن ظلم کے لیے استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے ہاں ظلم کا تو سوچا ہی نہیں جا سکتا، لیکن رحمت ضرور ہو جائے گی کہ جتنا بدلہ بنتا ہے اس سے بھی زیادہ دے دے گا، اور جتنی سزا بنتی ہے یا وہ معاف بھی کر دے گا یا کم کر دے گا، کسی نہ کسی انداز میں اپنی رحمتیں کر دے گا، حتیٰ کہ وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا، آخر وہ یہ بھی کہہ دے گا کہ اس کو بھی نکال دو جہنم سے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، اور حتیٰ کہ وہ شخص جس کے پاس کچھ نہیں تھا، بیچارہ چلتے 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 یوں جہنم سے اس کی جان چھوٹی تھی، اسے بھی اللہ کہہ دے گا کیا تو اس بات پہ خوش ہے کہ جس دن میں نے دنیا کو پیدا کیا تھا اس دن سے لے کے قیامت تک جتنے بادشاہ آئے تھے ان کے برابر تجھے جنت دے دوں؟ مالک یوم الدین، اور پھر وہ دے گا اور اس سے کئی گنا زیادہ دے گا۔ مالک یوم الدین جب ہم کہتے ہیں تو اللہ جواب دیتے ہیں بندے نے سب کچھ میرے سپرد کر دیا ہے۔ مجدنی عبدی، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعظیم بیان کی ہے۔ بڑی عظیم سورہ مبارکہ ہے یہ، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم تفصیل سے سمجھیں۔ کل انشاءاللہ تعالی کل کے لیکچر میں ہم اللہ کی توفیق سے اگلی آیہ مبارکہ سمجھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس بدلے کے دن میں، وہ چونکہ مالک ہے نا، ہماری کمزوریوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول کر کے اسے ہزاروں لاکھوں گنا اپنے فضل سے بڑا کر کے ہمیں اس کا صلہ اپنی رحمتوں سے، اپنی مہربانی سے عطا فرما دے، اس وجہ سے نہیں کہ ہم مستحق ہیں، اس وجہ سے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا یہ توجہ دلاتے ہوئے کہ انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کی تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ کل کے لیکچر میں اللہ کی توفیق سے ہم سمجھیں گے اگلی آیہ مبارکہ کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا راز سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا راز ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اور بعض اہل علم سے میں نے سنا، اور میں یہ اکثر خود کہا کرتا ہوں، کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے،
اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اس آیت میں کیا کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، عبادت کیا ہے، استعانت کیا ہے، اور کیسے اللہ نے اس آیت کو کہا ہے کہ یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے، وہ کیا معاہدہ ہے اور اس کے صلے میں کیا ہمیں توقع ہے، کل کے لیکچر میں اللہ کی توفیق سے اس کا بیان ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا بیٹھنا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔